بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند عالم تمام تر ویورز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان من، بچے دنیا کی حسن اور خوبصورتی کا نام ہیں۔ بچے اگر زندگی میں شامل ہوں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بچے ہی دنیا کی رونق ہے۔ بچے ہی جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے جو خداوند عالم اس دنیا میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور انہی بچوں کی بہترین تربیت کی وجہ سے اللہ رب العزت والدین کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرماتا ہے۔ تو اصول نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں اور تربیت اولاد کے اصول نمبر 14 پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ماں باپ بچے میں بعض اچھی عادتوں کو راسخ کروائیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عادت ایک دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ بہترین استاد اور بہترین مدرسے کا انتخاب کریں۔ والدین کو دینی تربیت کی تلاش و کوشش کر کے ایک بہترین استاد کا انتظام کریں یا بہترین مدرسے میں اس کا داخلہ کروائیں۔ مناسب اور بہترین استاد اس کے لیے اگر باپ کو کچھ مناسب پیسے خرچ کرنا پڑیں تو بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو احادیث سکھانے میں تیز رفتاری سے کام لو، اس سے پہلے کہ گمراہ لوگ تم سے غلط عقائد کو راسخ کرنے میں بازی لے جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا قیامت کے دن ماں اور باپ کو بہت بڑا اجر عنایت فرمائے گا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب، ہم پر یہ فضل و کرم کیوں کر؟ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ اجر اس وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اسے دین اسلام کی بصیرت عطا کی تھی، اور اس پر محمد اور اس پر رسول خدا اور اس کے ولی حضرت علی کے محبت کے سلسلے میں محنت اور مشقت کی تھی، اور اسے فقہ اسلامی کی تعلیم دی تھی۔ عذاب جہنم سے حفاظت۔ ایسے بہترین معلم کی تربیت سے والدین کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب معلم بچے کو بسم اللہ کی تعلیم دیتا ہے تو خدا استاد بچے اس کے والدین کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کام کر لیں، اگر والدین کچھ محنت کر کے ایک صحیح معلم کا انتظام کر لیں تو برے ماحول کا پروردہ بچہ بھی نیک ہو سکتا ہے۔ یزید ملعون کے گھر کے برے ترین ماحول میں پرورش پانے والا یزید کا بیٹا ایک صحیح معلم کی تربیت سے بدل گیا، اور جب اسے یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد حکومت کی پیشکش کی گئی تو اس نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ کاش میں ایسی دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا کہ یزید جیسے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ کہہ کر اتنا غم کیا کہ نوجوانی میں ہی انتقال کر گیا۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے عمر ابن عبدالعزیز کو اس وقت حکومت ملی جب سابقہ سب حکمران مولا علی علیہ السلام پر 70 سال تک سیب و شتم کرتے رہے۔ انہوں نے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں بہت سی برائیوں کو ختم کیا، جن میں ایک مولا علی علیہ السلام پر سیب و شتم کا ختم کروانا تھا۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا تو یہ میرے معلم کی صحیح تربیت کی وجہ سے ہے۔ متوکل عباسی کا بیٹا معتضد امام علی نقی علیہ السلام کا شیعہ تھا، اگرچہ اس کا وراثتی کردار سیاہ تھا، مگر صحیح معلم، صحیح مدرسے کی تربیت نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے دشمن اہل بیت باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ مولا علی علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، والدین اس بات کو سمجھیں جو مولا نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک کم سن بچے کا دل ایک خالی زمین کی مانند ہے، جس میں جو بیج ڈالا جائے گا اس کو قبول کر لیتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے، تمہارا ذہن دوسری باتوں میں الجھ جائے،
تمہیں تربیت دینے اور آداب سکھانے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کی اچھی اولاد پیدا کرنا، اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور بری اولاد پیدا کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی سرمایہ اور میراث ادب سے بالا نہیں ہے۔ اب پڑھانے والے اور تربیت دینے والے استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو تعلیم دینے کو ایک خدائی مشن اور ذمہ داری سمجھے۔ رسول خدا سے مشابہت، دوسروں کو تعلیم دینے اور تعلیمات دین سکھانے کا کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے بِتَعْلِیمَ ارسلت، یعنی کہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایسا استاد بچے کو فقط زبردستی کر کے پڑھاتا نہیں بلکہ اس میں شوق پیدا کرتا ہے۔ استاد کے دل میں اگر خلوص و محبت کی چاشنی ہو تو یہ بات بھگوڑے بچے کو بھی چھٹی کے دن سبق پڑھنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ اولاد انعام، حوصلہ افزائی، تحائف، خواہ ڈرا کر یا لالچ دے کر اسے نماز کا پابند بنا دیں۔ اولاد کے نمازی ہونے کی دعائیں مانگیں۔ اگر ماں باپ مختلف طریقوں کو اختیار کر کے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنائیں تو یہ نماز اب برائیوں سے خود ان کی حفاظت کرے گی، اور خدا نخواستہ اگر بگڑ بھی جائیں تو ایک حد سے زیادہ خراب نہ ہو سکیں گے، اور نماز انہیں واپس نیکی کی طرف لے آئے گی۔ قرآن میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت بیان کی گئی، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ صلاۃ من ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ۔ اولاد کو نمازی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ اور دیگر گھر والے نماز کی خوب پابندی کریں۔ بچہ جتنا دیکھ کر سیکھتا ہے اتنا زبانی و عظ و نصیحت سے نہیں سیکھتا۔ جب بچپن ہی سے والدین کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو وہ خود بخود ان کی نقل کرے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اس آیت میں خدا نے عجیب ترغیب رکھی ہے۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کریں اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی۔ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور پھر خود اس کی پابندی کریں، اور اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب کہ آپ ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ حوصلہ افزائی اور انعامات۔ نماز کا پابند ہونے کے لیے ماں باپ کو پیار، تحفے، انعامات، حوصلہ افزائی، تعریف، ڈانٹ ڈپٹ اور بعض اوقات ہلکی پھلکی مار اور ناراضگی کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے۔ نماز فجر کی پابندی پر خصوصی انعام دینا۔ ایک ماہ، ایک سال میں ایک نماز بھی قضا نہ ہو پر مزید خصوصی انعام و اکرام سے نوازنا۔ اولاد کے لیے ابتدائی طور پر نماز کی پابندی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوگا، اور کچھ عرصے بعد نماز کی عادت ہو جائے گی، پھر بغیر انعام کے بھی اس پر عمل انجام دیں گے، اور بڑے ہونے تک مکمل اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے، اور والدین اس ثواب جاریہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد بھی بچے سے اظہار محبت میں بخل نہ کریں۔ بعض ماں باپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، بچہ جب نوجوان یا کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اظہار محبت تدریجاً کم کر لیتے ہیں، بلکہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں۔
سمجھتے ہیں کہ اب بڑا ہو گیا ہے، اظہار محبت سے بگڑ جائے گا۔ بڑے ہونے کے بعد کسی اظہار محبت کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بڑے ہونے پر بھی ماں باپ کے اظہار محبت سے خوش ہوتے ہیں بچے، اور ان کی بے مہری پر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث قصہ میں بھی جگہ جگہ یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمر فؤادی، اے میرے دل کے میوے کے الفاظ اولاد سے اس طرح کی اظہار محبت کا پیغام کے طور پر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام بھی گاہے بگاہے حضرت فاطمہ سے ان کے بڑے ہونے پر بھی محبت بھرے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ محبت کا یہ حال تھا کہ اظہار کر کے فرماتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ شادی کے بعد بھی آپ جب بھی گھر آتی اپنی فطر محبت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، پیشانی چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اولاد سے اظہار محبت نہ کرنے کے نقصانات۔ بڑے بچوں کی اظہار محبت کی نفسیاتی ضرورت کو محسوس کریں۔ بڑے ہونے پر ماں باپ کی طرف سے اظہار محبت کی ترسی ہوئی بیٹی جب کسی اوباش کی طرف سے محبت بھرے الفاظ سن لیتی ہے تو بڑے آرام سے اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ اس دھوکے میں آنے کا سب سے بڑا سبب والدین کا اولاد سے اظہار محبت کو ترک کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرو۔ اظہار محبت سے صلح و صفائی وجود میں آتی ہے، اور وہ تمہیں ایک دوسرے کے نزدیک کر دیتی ہے۔ بچے کے عقائد کو مضبوطی والدین پوری کوشش کریں کہ بچے کے عقائد بگڑنے نہ پائیں، اور اتنا کام کیا جائے کہ کہا جائے کہ والدین نے عقائد کی درستگی کے لیے قائم کیا ہے۔ بچوں کو کمیونٹی گالیوں، مکسروں، ملنگوں، بے دینوں اور فاسق و فاجر افراد کے ہاتھ لگنے سے بچائیں۔ اذان و اقامت کی لوریاں دیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دینا دراصل عقائد حقہ اور اس کی روح کو روشناس کرانا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کا وہ بیج ہے جو کان کے ذریعے ہر بچے کے دل میں اتارا جاتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ولادت کے بعد اذان و اقامت اور مرنے کے بعد تلقین سن کر فطرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کان وہ واحد عضو ہے جو سب سے پہلے کام شروع کرتے ہیں۔ عقائد حقہ کو بچپن سے ہی بچے کے دل و جان میں اتارنے کے لیے ایمان افروز الفاظ پر مشتمل لوریاں بچے کی روحانی نشو و نما میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک تارا گگو تارا کی طرح، یعنی عبث الفاظ پر مشتمل لوریاں بچوں کو نہ سنائیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ اس طرح کی لوریاں یا اللہ حق، یا اللہ حق، یا لا الہ الا اللہ، خاص کر کے یہی لوریاں بچوں کو سنائیں۔ چند اقدامات اہم ہیں۔ بچوں کو کھانا کھلاتے وقت ان سے پوچھیں کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں۔ اسے بتائیے کہ اللہ نے کس کے وسیلے سے ہمیں پہنچایا ہے۔ اسے بتائیں کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ بچے کو گاہے بگاہے قیامت، جنت، دوزخ، دجال، شیطان کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ بتائیں، تاکہ وہ عملی زندگی میں دینی اور روحانی اعتبار سے ہوشیار ہو اور اپنی معلومات کو عمومی زندگی کے مسائل پر منطبق کریں۔ ایک دفعہ ایک مچھیرا اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کشتی میں بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ جو مچھلیاں پکڑ کر کشتی میں ڈالتا، اس کی بیٹی وہ اٹھا کر دوبارہ دریا میں پھینک دیتی۔ باپ حیران ہوا، پوچھا بیٹی تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی بابا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مچھلی جب بھی جال میں پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسی مچھلی کھاؤں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ محمد و آل محمد کی محبت
بچے کے دل میں پیدا کریں۔ جب ان کا ذکر آئے تو سب گھر والے بلند آواز سے درود پڑھیں، خود بخود ان کی محبت دل میں ترقی کرے گی۔ ہمیشہ یاد دلاتے رہیں کہ خدا ہر حال میں انہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں، گھر میں، اسکول میں، کسی دوسرے کے گھر میں، ہر جگہ۔ اسے بتائیں کہ ہمارے برے اعمال امام زمانہ کو سخت غمگین کر دیتے ہیں۔ بچے کی روحانی تربیت میں بچے کو سخاوت کی عادت ڈالیں تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک عظیم صفت کا حامل ہو جائے جو اکیلے بھی اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسکول کے لنچ میں اس کو کچھ زیادہ چیزیں دیں اور اسے بتائیں کہ اگر تم اپنے دوستوں کو بھی اس میں سے دو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے کہلوائیں۔ اس کی تربیت کا بیج اس جملے سے ہو جائے گا، ذہن میں جم جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ کان اور آنکھ کے ذریعے جو باتیں ہو جاتی ہیں وہ دل تک پہنچ جاتی ہے۔ کانوں کو دل کا کفی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بات کان کے ذریعے آئی وہ کیف کے ذریعے دل میں اتر گئی۔ اب جب آنکھوں سے گھر کا اسلامی ماحول دیکھے گا تو وہ بھی ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ بچے کو سمجھائیں کہ یہی اعضاء جن کے آرام و سہولت کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں کل یہی ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے۔ بچے کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سہیلیوں، بھائیوں، بہنوں کے لیے دعا کرے۔ بچے کے پاس اگر 2 چیزیں ہوں، مثلاً 2 کھلونے ہوں تو ایک کھلونا کسی دوسرے بچے کو دلوائیں۔ کئی جوڑی جوتے ہیں تو ایک ماسی، چوکیدار، ڈرائیور یا کسی غریب کے بچے کو ضرورت سے زیادہ چیزوں کو روکے رکھنے سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے سورے بچے کو یاد کروائیں۔ غرض ہر نیکی کی عادت بچے کی روحانیت کو قوی کر اور بلوغ کے بعد ایک مضبوط، راسخ العقیدہ اور بلند کردار کا مالک ہوگا۔ اگر اولاد بالکل نہ سمجھ رہی ہو، اولاد کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضرور انجام دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سستی اور کاہلی سراسر تباہی کی بنیاد ہے۔ اپنے اولاد کی تربیت کے معاملے میں سستی نہ کریں۔ غصہ عقلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ غصے سے کبھی بھی کام نہ لیں۔ تحمل، صبر اور احتیاط سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور جھوٹ سے دور رکھیں۔ اور دوسری یہ بات کہ بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے رہیں۔ نیگیٹو الفاظ بھی بچوں پر نیگیٹو اثرات چھوڑتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تاریخ یعقوبی میں بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی کمائی پاک اور پاکیزہ ہو۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر ضرب کاری لگانے کے مترادف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں میں کبوتر رکھو کیونکہ تمہارے بچے جنات سے نقصان پہنچنے سے بچ جائیں گے۔ اور یہ بات میں نے بہت ساری اپنے جاننے والیوں کی سنی ہے کہ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں اور ہمارے بچے اگر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچانک ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب بچے تنہا ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں تو جنات جو ہے نا وہ یا شیاطین بچوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جانور پالیں، جیسے کہ کبوتر ہے، جیسے کہ کوئی پرندہ ہے، جیسے کہ مرغابیاں وغیرہ ہیں، یا جیسے مرغے وغیرہ ہیں یا چوزے وغیرہ ہیں۔ اس طرح کے جانور، پرندے ہمیں گھر میں پالنے چاہیے۔ اس سے شیطان اور جنات بچوں پر حملہ نہیں کرتے بلکہ وہ انہی جانوروں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اور وہ بچوں پر حملہ نہیں کرتے۔ اور اپنے بچوں کو جنات سے تحفظ دینے کے لیے بچوں پر ہمیشہ سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کریں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ بہترین غذا کوئی نہیں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال تک اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دو اور 7 سال سے آداب زندگی سکھاؤ۔ اللہ رب العزت تمام مومنین و مومنات کو، تمام محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو، تمام رسول خدا کے امتیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، سلامت رہیے، اور جو بھی بچوں کے معاملات ہیں، جو بھی بچوں کے مسائل ہیں، اگر بچوں کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ قرآن سے اور احادیث سے ان کے جوابات دوں گی۔ پروردگار عالم تمام ویورز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج و مفرجنا۔